یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس کے ذریعے جنات، ہوا، جانور اور انسان سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ لیکن ایک دن اچانک وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ کہاں گئی؟ کس نے چرائی؟ اور کیسے ایک معمولی انسان نے نبی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا؟ اس راز نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ آپ سننے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی وہ کہانی جو ہزاروں سال سے رازوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک نارمل انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور اور پر اسرار نشانی تھی جو ایک نبی کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس کے ذریعے جنات، ہوائیں، پرندے، جانور، زمین و آسمان کی مخلوقات تک ان کے حکم کی پابند تھی۔ اس انگوٹھی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی طاقت رکھ دی تھی کہ ایک اشارے پر سمندر کا پانی رک جائے، جنات زمین کھود کر خزانے نکال لائیں، ہوائیں پوری قوم کو اٹھا کر میلوں دور تک لے جائیں اور پرندے آسمان سے پیغام لائیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک دن ایسا بھی آیا جب یہ انگوٹھی اچانک غائب ہو گئی؟ جی ہاں، اور اس انگوٹھی کے غائب ہوتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، یہاں تک کہ وہ خود پہچانے نہ جا سکے۔ وہ نبی جسے جنات پہچانتے تھے اب ایک عام انسان کی طرح در بدر پھر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی اور اس کے غائب ہونے کی اصل حقیقت کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام امینہ بتایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں اسے ایک خادمہ کہا گیا ہے اور کچھ میں ایک مکار عورت۔ اس عورت کی نظریں اس انگوٹھی پر تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہو وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے تو اپنی انگوٹھی محفوظ جگہ پر رکھ دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جسے اس عورت نے موقع سمجھا۔ اس نے انگوٹھی چرا لی اور اسے خود پہن لیا۔ لیکن جیسے ہی اس عورت نے انگوٹھی پہنی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اچانک اس عورت کی اطاعت کرنے لگے، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا سب کچھ بدل چکا ہے۔ ان کے محل میں ان کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہے، سپاہی اسے پہچانتے تک نہیں، جنات اس کی بات نہیں مان رہے۔ وہ نبی جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا اب معمولی انسان بن چکا تھا۔ وہ حیران، پریشان اور تنہا کئی دنوں تک شہر کے باہر جنگلوں میں پھرتا رہا، اور کسی کو یقین نہ آیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ دوسری طرف وہ عورت اب سلطنت پر قابض ہو چکی تھی، لیکن قدرت خاموش نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس کا چہرہ بگڑنے لگا، بدن پر عجیب و غریب نشان نمودار ہوئے اور اس کے دل میں خوف بھر گیا۔ وہ انگوٹھی جس سے اس نے دنیا پانے کا خواب دیکھا تھا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں گئے تھے، اور وہ انگوٹھی آخر کار کس کے ہاتھ آئی؟ کیا وہ عورت مر گئی یا انگوٹھی کسی سمندر میں گر گئی؟ اصل راز کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگوٹھی چوری ہو گئی تھی، سلطنت کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک معمولی انسان کی طرح در بدر پھر رہے تھے۔ کوئی ان کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا، کوئی انہیں پہچاننے تک کو تیار نہ تھا۔ وہ جو کل تخت پر تھے آج زمین پر تھے، وہ جن کے سامنے جنات جھکتے تھے آج درختوں کے نیچے سوتے تھے اور کھانے کے لیے لوگوں کے جھوٹے برتن مانگتے تھے۔ لیکن وہ نہ شکوہ کرتے نہ فریاد، بس اللہ تعالیٰ سے دل لگائے ہوئے تھے۔ ادھر وہ عورت جو انگوٹھی پہن چکی تھی دن بدن خوف، بیماری اور بدصورتی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ جنات جو پہلے اس کے حکم پر تھے اب اس سے دور بھاگنے لگے اور اس کے جسم سے عجیب و غریب بدبو آنے لگی۔ اس نے انگوٹھی کو سنبھال کر رکھا، لیکن وہ طاقت اب اسے تباہ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انگوٹھی سے جان چھڑائی جائے لیکن نہ چھوڑ پا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ بھی اسی طرح اس سلطنت پر قابض ہو جائے گا جیسے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے ایک جگہ پر موجود تھے
جہاں ایک مچھلی کے شکاری کی مدد کر رہے تھے۔ شکاری نے ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کر انہیں کچھ مچھلیاں ہدیہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں لے کر واپس آئے اور جب ان میں سے ایک مچھلی کو چاک کیا گیا تو وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی۔ جی ہاں، وہی انگوٹھی جس نے ایک نبی سے اس کی سلطنت چھین لی تھی، اب ایک مچھلی کے پیٹ سے نکل کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنی، فضا میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، ہوائیں جھک گئی، پرندے آسمان میں دائرہ لگانے لگے، جنات دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اعلان کیا، یہی ہے ہمارے آقا سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ عورت جو محل میں تخت پر بیٹھی تھی چیخنے لگی، اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور جنات نے اسے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا پھینکا۔ اس عورت نے روتے ہوئے معافی مانگی، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کی ساتھ دشمنی کرے گا اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی واپس ملنے پر سجدہ شکر ادا کیا اور دوبارہ حکومت کو سنبھالا، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے یہ انگوٹھی صرف ایک نشانی ہے، طاقت کا اصل ذریعہ صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اس انگوٹھی کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ کسی کو آج تک اس کا سراغ نہ مل سکا۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے اسے بیت المقدس کی بنیادوں میں دفن کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسے جنات نے سمندر کی تہ میں چھپا دیا ہے، اور کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ انگوٹھی قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگی تاکہ دنیا پر ایک بار پھر اللہ کا نظام قائم ہو۔ لیکن آج بھی دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کے تلاش کرنے والے سب سے زیادہ اس انگوٹھی کی تلاش میں مگن ہیں۔ کئی غار کھودے جا چکے ہیں اس انگوٹھی کی تلاش میں، کئی سمندروں کی تہوں کو چانا جا چکا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی آج بھی ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو اللہ نے اپنی حکمت سے چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اصل طاقت، اصل اختیار اور اصل بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور شاید یہی وہ انگوٹھی ہے جسے آج بھی دنیا کے خفیہ ایجنٹ، فری میسن اور خفیہ تنظیمیں ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ وہ انگوٹھی آ گئی دنیا اس کے قدموں میں جھک سکتی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ انگوٹھی صرف ایک نبی کے لیے تھی، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی سلیمان علیہ السلام جیسا دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔